السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے رمزِ جنوں ناول کی ایپیسوڈ 2 آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ۔ زاویار خانزادہ سیاہ جینس پر سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر سیاہ ہی لیدر جیکٹ پہنے سیاہ گھوڑے پر بیٹھا استنبول کے بیچ پر رائڈنگ کر رہا تھا۔ وہ اپنے براؤن بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے تیزی سے اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا تھا۔ وہ اس وقت کافی دور نکل آیا تھا۔ آج رات ہی اس کی پاکستان کی فلائٹ تھی۔ اسے کل ہر حال میں کلام پہنچنا تھا۔ اسے ایک جرگے میں شرکت کرنی تھی۔ اس جرگے کا فیصلہ وہی کر سکتا تھا۔ اس کے فیصلے کے آگے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی بولنے کی، چاہے وہ کسی بے گناہ کو سولی پر ہی کیوں نہ چڑھا دے۔ اس کا اصول تھا، سامنے والے کی نظر اٹھنے سے پہلے ہی وہ آنکھیں نکال دی جائیں۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ایک ہارس رائڈنگ تھی جس کے آگے وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ 30 سالہ زاویار خانزادہ کا سرخ و سفید چہرہ سردی کی شدت اور ٹھنڈی سمندری ہواؤں سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اب بیچ کے کنارے سے ہوتے استنبول کے گھنے بے حد خوبصورت جنگل میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کو جتنا دوڑا سکتا تھا دوڑا رہا تھا۔ وہ اونچی آوازیں نکالتے، گھوڑے کو جوش دلاتے اور تیزی سے بھگا رہا تھا۔ یکدم اس کے سماعتوں میں نسوانی چیخوں کی آواز پڑتے اس کی چہرے پر اشتعال اور جھنجھلاہٹ کی سرخی دوڑ آ گئی تھی۔ ان نسوانی چیخوں کی آواز شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اپنے گھوڑے کو مزید تیزی سے دوڑایا تھا۔ اس بلا کے مغرور زاویار خانزادہ کی ذات کو رتی برابر ان نسوانی چیخوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس ٹائم اس گھنے جنگل میں ایک عورت کا بھلا کیا کام؟ عورت تو چادر میں لپٹی صرف کمرے کی زینت ہوتی ہے۔ گھوڑا اتنی تیزی سے دوڑانے پر بری طرح بھدکنے لگا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اسی لمحے اپنی سیاہ پینٹ سے اپنا بیلٹ نکالا اور پوری قوت سے گھوڑے کی پیٹھ پر ماری۔ گھوڑا ہنہناتے ہوئے تیزی سے بھاگنے لگا۔ ہیلپ می پلیز! وہ خوبصورت نسوانی چیخوں کی آواز شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے ایڑ لگا کر اب گھوڑے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ ویسے بھی اس کے نزدیک عورت مرد کو پکارے تو مرد کو اس کی مدد کر ہی لینی چاہیے۔ پٹھانوں کا خون تھا اس کی رگوں میں۔ عورت کی مدد کرتے اسے بتانا بھی تو تھا وہ ایک عورت ہے اور وہ مرد۔ وہ استہزائیہ مسکراتے ہوئے اپنی رفتار کم کر گیا تھا، مگر گھوڑا بیلٹ کی ضربوں اور رفتار تیز ہونے پر اپنی رفتار کم نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ مزید بھدکنے لگا تھا۔ گھوڑے نے اپنی رفتار کم کی۔ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ جانور ہو یا انسان، وہ سب کو سیدھا کرنا جانتا تھا۔ آہ! پلیز ہیلپ می! سیو می! وہ نسوانی چیخ اس کے اب بہت قریب تھی۔ زاویار خانزادہ نے اپنے گھوڑے کا رخ اس نسوانی چیخوں پکار کی طرف موڑا۔ زاویار خانزادہ کی نظر اپنے سامنے براؤن گھوڑے پر بیٹھی لڑکی پر پڑی، جس کا گھوڑا بری طرح بھدک رہا تھا۔ وہ چیختے ہوئے بمشکل اسے سنبھال رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچتا، اس پر ضربیں لگاتا، اسے تیزی سے دوڑاتا اس لڑکی کی طرف بڑھا۔ زاویار خانزادہ کی گہری نگاہیں اس لڑکی پر تھیں، جو سفید بے حد تنگ جینس پر سفید سلیو لیس شرٹ میں ملبوس تھی۔ اب اس لڑکی کے خوبصورت بال جو ہوا میں لہرا رہے تھے، شہد رنگ سلکی بے حد خوبصورت بال۔ اس کے بال بے حد خوبصورت تھے۔ زاویار خانزادہ نے اتنے خوبصورت بال آج تک دیکھے نہیں تھے۔ وہ ابھی تک اس لڑکی کا چہرہ نہ دیکھ سکا تھا۔ زاویار خانزادہ گھوڑے کو دوڑاتا اس لڑکی کی طرف بڑھتے اس کے مقابل آیا تھا۔ اس لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس نے ایک جھٹکے سے اپنے گھوڑے پر آگے کی طرف بٹھایا۔ وہ لڑکی مزید بری طرح چیخنے لگی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے گھوڑے کی رفتار مزید بڑھا گیا تھا۔ لڑکی مزید شدت سے چیخنے لگی۔ وہ اس کی چیخوں پر اپنی بیلٹ لڑکی کے پیٹ سے دونوں ہاتھوں سے ڈالتا لڑکی کو اپنے قریب کرتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ آگے بیٹھی لڑکی کی چیخیں اب رکی تھیں۔ رنگت شدید سرخ ہوئی تھی۔ اس کی پشت پیچھے بیٹھے لڑکے کے سینے سے بری طرح ٹچ ہو رہی تھی۔
وہ کیے ہوئے بیلٹ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے آوازیں نکالتے ہوئے اپنے گھوڑے کو تیزی سے دوڑا رہا تھا۔ وہ اپنی اتنی بے عزتی پر سرخ ہو رہی تھی۔ پہلی مرتبہ کسی مرد نے اسے اس طرح ٹچ کیا تھا۔ اتنا تو شاہویر ملک کبھی اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے بے حد خوبصورت شہزادوں جیسے مغرور نقوش کو سکوڑے اپنے غصے پر بمشکل قابو پا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کے سلکی بالوں کی نرماہٹوں میں گہرا سانس لیتے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ اب تو آگے بیٹھی عائش ملک کے چہرے پر غصے کی گہری رمق چھائی تھی۔ وہ اس کی بدتمیزیاں اور بے باک پن محسوس کر چکی تھی۔ اس کے بدن میں ہوتی تبدیلیاں عائش ملک کے کان کی لوئیں تک سرخ کر چکی تھی۔ عائش ملک نے اس کے حصار سے جھٹپٹاتے ہوئے نکلنا چاہا۔ وہ اسے بیلٹ سے مزید شدت سے جکڑے اسے خود کے ساتھ سختی سے لپٹا گیا تھا۔ اب زاویار خانزادہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ اس کے حصار میں بری طرح جھٹپٹا رہی تھی۔ بیٹھی رہو تمیز سے۔ او میڈم، مرد اور گھوڑے میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، دونوں بھدک جائیں عورت کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے جھٹپٹاتے بدن پر اب اپنا مضبوط ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ بڑے دھڑلے سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھے اسے قریب کیے ہوا تھا۔ یو بلڈی! وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اپنے پیٹ سے ہٹاتے حلق کے بل چیخی تھی۔ خبردار، گالی دی، ورنہ اسی جنگل میں بری طرح پٹک دوں گا۔ اس گھوڑے سے پٹکنے پر ہی تمہارے نازک بدن کا سرما بن جائے گا، کیونکہ تم دکھنے میں اور ہاتھ لگانے میں اچھی خاصی نازک لگتی ہو۔ تم مجھے جانتے نہیں۔ ہو آئی ایم؟ یور اسکل۔ عائش ملک اس کا مضبوط ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹانے کی ناکام سعی کوشش کرنے لگی تھی۔ عورت کو گالی دینا میری فطرت نہیں، مگر اسے اس کی اوقات یاد کروانا اس خانزادے کی فطرت ہی نہیں، اس کی سرشت میں بھی شامل ہے۔ آج یہ خانزادہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائے گا۔ زاویار خانزادہ نے اس کے کان میں پھنکارتے ہوئے بیلٹ اس کے پیٹ سے کھینچتے پوری قوت سے گھوڑے پر ضرب لگائی تھی۔ عائش ملک منہ پر ہاتھ رکھے چیخ پڑی تھی۔ وہ بے یقین تھی، کوئی کیسے بے زبان جانور پر اتنی بے دردی سے وار کر سکتا ہے۔ زاویار خانزادہ نے چیختے ہوئے بیلٹ کو ایک بار پھر سے پوری قوت سے گھوڑے کو مارنا چاہی تھی۔ عائش ملک اس کی بیلٹ کے اگلے سرے کو ہاتھ سے جکڑے پوری قوت سے اسے اپنی طرف کھینچ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کا پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کی پشت سے ٹکرایا تھا۔ گھوڑا بھدکتے ہوئے پیچھے کی طرف ہوتے اپنی ٹانگیں اٹھا گیا۔ زاویار خانزادہ غصے سے اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے بے دردی سے جکڑ گیا تھا۔ عائش ملک پوری قوت سے چیخ رہی تھی، مگر بیلٹ کا سرا اس نے ابھی تک نہیں چھوڑا تھا، نہ زاویار خانزادہ نے بیلٹ کا سرا چھوڑا تھا۔ چھوڑو بیلٹ، یہ جانور ایسے نہیں سیدھے ہوتے، وہ گررایا تھا۔ جانوروں کا پتہ نہیں، مگر انسان کو جانور بنتے کیسے روکتے ہیں یہ اس مالکن کو بخوبی پتہ ہے۔ مرد کو اس کی اوقات دکھانا مجھے بھی خوب آتا ہے۔ وہ جواباً گراتے ہوئے بیلٹ اپنے ہاتھ میں لپیٹ گئی۔ ٹھیک ہے، اب تمہیں تمہاری اوقات بتاؤں گا۔ مرد جانور بن جائے تو تم جیسی عورت کیسا محسوس کرتی ہے؟ عورت اور گھوڑے کو جتنی لگام ڈالو وہ اتنے سیدھے رہتے ہیں۔ لگتا ہے تمہیں ابھی تک کسی نے لگام نہیں ڈالی۔ آج میں اس گھوڑے اور تمہیں لگام ڈالوں گا۔ وہ گراتے ہوئے گھوڑے کی سپیڈ بڑھا گیا۔ لیٹس سی، شیم لیس خان! وہ استہزائیہ مسکرائی تھی۔ زاویار خانزادہ طیش و عالم میں گھوڑے کی سپیڈ بڑھا گیا۔ گھوڑا بھدکتے شور کرتے بھاگ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کا وزن جیسے وہ اپنی کمر پر محسوس کر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اونچی آوازیں نکالتے گھوڑے کی لگامیں کھینچتے اسے تیزی سے دوڑا رہا تھا۔ اب ان کا گھوڑا سمندر کے کنارے دوڑ رہا تھا۔ عائش ملک بیلٹ کے سرے کو تھامے اپنے خوف پر قابو پائے ہوئے تھی۔ جھکنا اس نے سیکھا نہیں تھا۔ غلط بات پر وہ کمپرومائز نہیں کرتی تھی، چاہے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ یکدم وہ گھوڑے کو سمندر کے گہرے پانی کی طرف موڑ گیا تھا۔ عائش ملک کا رنگ اب فک ہوا تھا، پانی کی چھینٹیں ان دونوں پر اڑ رہی تھیں۔ گھوڑا ابھی سمندر کے کنارے پر دوڑ رہا تھا۔ جیسے ہی زاویار خانزادہ نے اسے گہرے پانی میں اتارا، عائش ملک خوف زدہ ہوتے چیخی تھی۔ ڈل گئی لگام تمہیں، یہی اوقات ہے عورت کی، ڈرتے ہوئے چیخنا۔ وہ اس کے کان میں جھکے استہزائیہ ہنسا تھا۔ چیخ ضرور رہی ہوں، مگر بیلٹ ابھی تک میرے ہاتھوں میں ہے۔ تم جیسا بھرپور خان
इस नाजुक औरत के नाजुक हाथ से बेल्ट नहीं छुड़वा सका। न घोड़े को लगाम डालना आसान है, न औरत को। घोड़ा बिदक जाए तो तुम्हें उठाकर ज़मीन पर पटक देता है। औरत बिदक जाए तो तुम जैसे मर्दों को अपने कदमों की जीनत बना देती है। आयश मलिक इस्तज़ाइया मुस्कुराते हुए बेल्ट सख्ती से खींच गई। वो कहका लगाकर हंसते हुए गहरे पानी में घोड़े समेत दाखिल हुआ था। दोनों बुरी तरह भीगे थे। नारंगी शाम के गहरे साए में वो दोनों मुकम्मल भीग चुके थे। ज़ावियार मलिक की निगाह इसकी कमर के स्याह तिल से होते इसके स्याह नाजुक पर दे पड़ी थी। वो तिल को गहरी निगाहों से देखते अपनी बेल्ट को छोड़ते इसे पानी में बेदर्दी से धक्का दे गया था। आयश मलिक चीखते हुए गहरे पानी में गुम होती पानी की सतह पर आई थी। वो घोड़े समेत पानी की सतह पर आया। ये है तुम्हारी औकात। ये बेल्ट संभाल कर रखना तोहफा है मेरी तरफ से। शायद तुम्हारे घर के मर्दों को कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि तुम इसी बेल्ट की ज़रबों से काबू पाओगी। वो इसके पानी में हाथ पैर मारते वजूद पर इस्तज़ाइया निगाह डालते हुए बोला, यू ब्लडी खान, यूर स्किल, आई फक यू, आई विल किल यू। वो बुरी कुव्वत से चीख रही थी। ज़ावियार खानज़ादा उसकी चीखें सुनते मुस्कुराते हुए अपने घोड़े को तेज़ी से भगा कर ले गया था। दरखज़ई खानज़ादा को अपनी बड़ी सी मर्सिडीज़ को रोकना पड़ा था। सामने ही बहरमंद खान की स्याह जीप खड़ी थी। वह मूंछों पर हाथ फेरते हुए इसे गहरी निगाहों से देखते मुस्कुरा रहा था। दरखज़ई खानज़ादा अपनी पिछली गर्दन को सहलाते हुए इसे देख रहा था। बहरमंद खान अपनी जीप से जंप मारकर उतरा था। उसका पर्सनल गार्ड करीम खान भी जंप मारकर उतरा था। दरखज़ई खानज़ादा सीट से टेक लगाए गहरे सांस लेते, आंखें मूंदे, अपनी आंखों को उंगलियों से मसले अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल कर उतरा। वो इस वक्त वाइट शलवार कमीज़ पर स्याह शाल ओढ़े हुए था। बहरमंद खान ब्राउन शलवार कमीज़ पर वाइट मर्दाना शाल ओढ़े हुए था। कमर पर बेल्ट लगाकर उसने अपनी पिस्टल और गोलियां इस बेल्ट में लगाई हुई थीं। दरखज़ई खानज़ादा की तरफ बढ़ रहा था। दरखज़ई खानज़ादा संजीदा निगाहों से इसकी तरफ देखते इसकी तरफ बढ़ रहा था। मरहबा लाला। बहरमंद आगे बढ़ते दरखज़ई खानज़ादा को गले से लगा गया। मरहबा। दरखज़ई संजीदगी से बोलते इससे अलग हुआ था। क्या बात है लाला, इस बार हवेली आकर भी हमारे गरीब खाने का चक्कर नहीं लगाया। वो मूंछों पर हाथ फेरते तंजिया मुस्कुराया था। आऊँगा। कब लाला? आज इतने दिनों से हवेली में मौजूद हूँ, मगर खानम भी से तुम मिलने नहीं आया। हम मानता है नई औरत का नशा बहुत ख़ास होता है, मर्द को कहीं का नहीं छोड़ता। खानम भी हमारा अम्मा है, ये भूलो मत। बखरमंद की बात पर दरखज़ई खानज़ादा की रंगत में सुर्खियाँ सी घुली थीं। तुम भी भूला नहीं होगा हमारा मार, हमको यकीन है। खम्बे के साथ बांधकर तुम्हारे सख्त बदन को हमने सलाखों से पीटा है, जब जब तुमने कोई गलत काम भी किया। हमको यकीन है तुम अपना लाला की दहशत को भूला नहीं होगा। वो अपने और बहरमंद के दरमियान 2 कदम का फासला तय करते उसके करीब होते उसके गाल पर नरमी से हाथ रख गया। दरखज़ई की बात पर बहरमंद की आंखें उसी लम्हे सुर्ख हुई थीं। दूसरे लम्हे वो मुस्कुरा गया। लाला, ये हाथ हमारे लिए काबिल एहतराम है। तुम चाहे हमको ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दे, हम एक लफ्ज़ ना बोले। आखिर तुम हमारा लाला है। वो इसका हाथ चूमते हुए बोला था। दरखज़ई खानज़ादा जबड़े भींचते हुए अपना हाथ खींच गया। आ जाना लाला, 2 कदम का फासला पर। हम गरीब खाना है, तुम्हारा लिए रात को दर्जन बकरा काट डालेगा। आज तुम्हारा और भाभी का दावत है। वो मुस्कुराते हुए बोला था। गाड़ी हटाओ। दरखज़ई खानज़ादा संजीदगी से कहते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते दरवाज़ा खोलते बैठा था। बहरमंद खान ने अपनी जीप की तरफ बढ़ते ड्राइविंग सीट संभाली थी। करीम खान भी अपनी बंदूक को पकड़ते साथ वाली सीट पर बैठा था। बहरमंद खान ने हाथ के इशारे से दरखज़ई खानज़ादा को सलूट किया था। दरखज़ई खानज़ादा ने इसे हाथ के इशारे से गाड़ी निकालने को कहा। वो हंसते हुए गाड़ी पीछे की तरफ करते अपनी गाड़ी मोड़ गया था। दरखज़ई खानज़ादा गाड़ी जन से भगाकर ले गया था। स्टीयरिंग पर बहरमंद के हाथ सख्ती से जमे थे, आंखों में खून उतरा था। तुम देखना करीम खान, एक दिन इसी बंदूक से मैं अपने लाला को
جان لوں گا، اس کی گاڑی اسی پل سے گرتے اس دریا میں گم ہو جائے گی۔ وہ جس پر وہ قبضہ جما کر بیٹھا ہے، اس ساری جائیداد پر میرا حق ہے، میرا بہرمند خان کا۔ اس درخزئی خانزادہ کی جگہ زمین کی تہ ہے۔ وہ اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے بھوکے درندے کی مانند دھاڑا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی گاڑی اس کی حویلی کی کار کورس پر آ کر رکی تھی۔ محبتوں کے معاملے میں اس کی قسمت ہی ایسی کیوں تھی؟ آخر اس کا ہر رشتہ اس سے نفرت کیوں کرتا تھا؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے گاڑی میں بیٹھے کتنی دیر ونڈ اسکرین کو گھورتا یہ سوچ رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے گاڑی سے اترتے ہوئے اندر کی جانب بڑھا۔ وہ داخلی دروازے سے اندر بڑھا۔ قدموں کا رخ عنایہ کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ لکڑی کا بھاری دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں آتش دان جل رہا تھا۔ اس کا بلو شال نما دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ واش روم کی طرف بڑھا، اس کا دوپٹہ پکڑے کمرے سے نکلتا کچن کی طرف بڑھا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ درخزئی خانزادہ کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ تیزی سے اپنے بھاری قدموں سے پچھلے دروازے سے باہر آتے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بھاگتے ہوئے تیزی سے اس راستے کی طرف بڑھنے لگا جہاں بہتا دریا تھا، جس طرف کوئی راستہ باہر نہیں جاتا تھا۔ بہت بڑے پہاڑوں میں اور بڑے بڑے پتھروں میں گھرا وہ دریا، جہاں سے صرف اونچے پہاڑ نظر آتے تھے، اس لیے حویلی کے اس طرف گارڈز تعینات نہیں تھے، اس طرف باہر سے کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اونچے نیچے پتھروں سے اس طرف بڑھ رہا تھا، اس کی جان جیسے لبوں پر سج رہی تھی۔ عنایہ اس کے لیے کیا تھی وہ کوئی نہیں جان سکتا تھا، شاید وہ خود بھی نہیں۔ درخزئی خانزادہ کی رنگت اشتعال سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اس کی اجازت کے بغیر کیسے اس طرف آ سکتی تھی، وہ بھی بغیر چادر کے؟ وہ اس کی چادر ہاتھ میں پکڑے بھاگتے ہوئے اونچے نیچے پتھروں سے نیچے کی طرف اتر رہا تھا۔ یکدم وہ رکا۔ وہ بلو بٹھانی فراق میں ملبوس بہت بڑے پتھر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عنایہ درخزئی خانزادہ کو اپنی طرف آتے دیکھ نہ روٹھے انداز میں منہ پھیر گئی۔ آنکھوں کے گلابی پن نے شدت اختیار کی۔ وہ اسے یہاں لا کر بھول گیا تھا۔ وہ سارا دن حویلی کے کمروں کو دیکھتے گنجا گل سے باتیں کرتی رہتی۔ آج گنجا گل بھی صبح سے نہیں آئی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے اس طرف نکل آئی تھی۔ یہ جگہ اسے جتنی پسند آئی تھی اتنی ہی خوفناک سی تھی، مگر وہ تب سے ڈھیٹ بن کر بیٹھی تھی۔ اسے درخزئی خانزادہ کا انتظار تھا، جانتی تھی اسے حویلی میں نہ دیکھ کر وہ پاگل ہو جائے گا۔ وہ دور سے اس کے چہرے پر سرخیاں دیکھ چکی تھی۔ وہ حیران ہو رہی تھی وہ کیسے ان پتھروں پر چھلانگیں لگا سکتا ہے۔ پہاڑی خان ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے گھٹنوں میں چہرہ دے گئی۔ دل اس پہاڑی خان کے خوف سے اب شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ درخزئی خانزادہ نے اس کی طرف بڑھتے اسے بازو سے جکڑے اس پتھر سے اٹھاتے اسی لمحے نیچے اتارا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے میں آن سمائی تھی۔ وہ اب ٹھنڈے پانی میں قدم جمائے درخزئی کے سینے میں سمائے کھڑی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے علیحدہ کرنا چاہا۔ وہ اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کیے اس کے سینے میں مزید شدت سے سمائی تھی۔ یکدم غصے کی جگہ عنایہ پر درخزئی خانزادہ کا خوف سمایا تھا، اس لیے وہ شدت سے اس کے ساتھ لپٹا رہا۔ اس کی دل کی دھڑکنوں میں انتشار وہ محسوس کر چکا تھا۔ اسی کے دل میں تو ہی بج رہی تھی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ درخزئی خانزادہ نے نامحسوس انداز میں اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ گنجا گل بھی نہیں آئی تھی آج؟ مجھے حویلی سے ڈر لگتا ہے، اس لیے ادھر آ گئی۔ وہ اس کے سینے سے لپٹے سسک پڑی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے اس کے سسکنے پر اسے خود سے دور کیا۔ وہ نظریں جھکائے اپنے گال بے دردی سے مسلتے بری طرح رو رہی تھی۔ چلو ادھر سے۔ درخزئی خانزادہ اس کی کلائی نرمی سے جکڑے آگے بڑھا۔ وہ اس کے نرم حصار میں اس کی چوڑی پشت کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے آگے بڑھ رہی تھی۔ آہ! عنایہ چیختے ہوئے بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے مڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ ان پتھروں پر چلنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔
وہ اسی لمحے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا گیا۔ عنایہ درخزئی کی شال مٹھیوں میں جکڑی رہ گئی تھی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتا اونچے نیچے پتھروں پر آگے بڑھنے لگا۔ عنایہ گہری نگاہیں اس کے پرکشش نقوش پر گاڑے ہوئے تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ حسین مرد نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کی شال کو جکڑے ہوئے اس کے مغرور نقوش دیکھے جا رہی تھی جو اس وقت تنے ہوئے تھے۔ وہ اس کے سرد سپاٹ چہرے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھائے اوپر نیچے پتھروں پر چلتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ عنایہ کے براؤن کھلے سلکی بال نیچے کی طرف لہرا رہے تھے۔ شال اس کے گلے میں پڑی تھی۔ اس کا ایک کونا بھی زمین سے ٹچ ہو رہا تھا۔ وہ اس کی شال کے کونے کو زمین کے ساتھ لگتے دیکھ کر اسے مزید اوپر کو کرتے اٹھا گیا تاکہ شال نیچے نہ لگے۔ شال کے بغیر کیوں آئی؟ شال لے کر آ جاتی۔ درخزئی خانزادہ اس کے کھلے بال دیکھتے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتے بولا، مجھے عادت نہیں درخزئی اتنے کھلے کھلے فراکس اور یہ بڑی بڑی چادریں اوڑھنے کی۔ وہ روحانسی ہوتے شکوہ کر گئی تھی، عادت ڈالو گی ڈل جائے گی، سر پر نہ سہی اپنا سینہ ڈھک لیا کرو۔ وہ اس کے نشیب و فراز کی حشر سمانیوں پر نگاہ ڈالتے سنجیدگی سے بولا، اس ڈھیلے ڈھالے فراق میں بھی وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلتے اسے اٹھائے تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ عنایہ اتنی سردی میں بھی اسے پسینے میں نہلایا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ دوسرے پل وہ مدھم سا چل رہا تھا، دوسرا وہ اس کی قربت کی آن سے نچڑ رہا تھا۔ وہ اسے لے کر کیا محسوس کرتا ہے وہ جانتی تھی۔ اس دن رضائی میں اس کی بے تابیوں اور جسم کی گرمائش سے وہ بخوبی جان چکی تھی۔ وہ اسے پانے کے لیے مچل رہا ہے۔ عنایہ نے اونچے نیچے پتھروں کو دیکھا۔ وہ کافی دور آ چکی تھی۔ ان پتھروں سے نیچے اترنا شاید آسان تھا، اوپر چڑھنا مشکل تھا۔ مجھے اتار دے درخزئی، میں خود چلی جاؤں گی، عنایہ نے اس کی پھولتی سانسیں دیکھتے مدھم لہجے میں کہا۔ بیوی ہو درخزئی خانزادہ کی، یہاں کے سردار کی سردارنی ہو تم، تمہیں کیسے ان پتھروں پر چلنے دے سکتا ہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولتے تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ درخزئی کی بات پر وہ اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹ گئی تھی۔ دل کی دھڑکنوں نے تیزی اختیار کی تھی۔ وہ اسے لیے حویلی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ لوگ اب حویلی کے پچھلے جنگل کی طرف تھے۔ یکدم درخزئی خانزادہ رکا تھا۔ درخزئی کے رکتے قدم دیکھتے عنایہ نے اسے دیکھتے سامنے دیکھا۔ وہ سامنے کھڑی بے پناہ خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی سے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ درخزئی اس لڑکی کو دیکھتے عنایہ کو اپنی گود سے نیچے اتار گیا تھا۔ عنایہ نے آنکھیں جھپکائے اس لڑکی کو دیکھا جو اتنی خوبصورت تھی اس پر نگاہیں ٹکانا مشکل ہو رہا تھا۔ عنایہ بھیگی نگاہوں سے درخزئی کو دیکھ رہی تھی جو شاید اس لڑکی کو دیکھ کر ہیپاٹائز ہو گیا تھا۔ عنایہ کو اپنے اندر آگ دہکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا کسی غیر لڑکی کو اسٹل دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی درخزئی کو دیکھتے مسکرائی تھی۔ درخزئی بھی جواباً مسکرایا تھا۔ عنایہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تیزی سے حویلی کی طرف بڑھی۔ درخزئی اس کی کلائی جکڑتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ بیوی ہو درخزئی خانزادہ کی تم، محبت ہو میری تم، یہ قدم کیسے میں زمین پر پڑنے دے سکتا ہوں؟ اونچی آواز میں بولتے ہوئے سامنے کھڑی لڑکی کو بغور دیکھتے عنایہ کو پھر سے اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ عنایہ بھیگی نگاہوں سے درخزئی کو دیکھتے اس کی گردن میں باہیں حمائل کرتے اس کے ساتھ شدت سے لپٹی تھی۔ وہاں کھڑی ملالہ خان کی سانسوں میں دہکتی آگ جلی تھی۔ وہ کیا ٹھکرا چکی تھی اسے آج احساس ہوا تھا جب اسے کسی اور کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ شخص تو اس کی قسمت بن رہا تھا مگر وہ تو کسی اور کے خواب سجا کر اسے پورے کلام کے سامنے ٹھکرا چکی تھی۔ اب اسے کیا ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی مگر اسے کسی اور کے ساتھ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے انیکسی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اسے نیچے اتارتے وہ آتش دان کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے آتش دان میں لکڑیاں سیٹ کرنے لگا۔ لڑکی کون تھی آخر؟ درخزئی خانزادہ اسے دیکھ کر ہیپاٹائز کیوں ہوا تھا؟
کیا اس کی خوبصورتی درخزئی خانزادہ کو کچھ پل کے لیے ہیپاٹائز کر چکی تھی یا پھر وجہ کوئی اور تھی؟ وہ بھیگی نگاہوں سے درخزئی خانزادہ کو دیکھتے سوچ رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ سنجیدگی سے آتش دان میں لکڑیاں سیٹ کرتے آگ جلا رہا تھا۔ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ کمرے میں، درخزئی نے رخ پلٹے بغیر کہا۔ مجھے بھوک لگی ہے، عنایہ نے بھیگے لہجے میں کہا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ درخزئی خانزادہ کھڑے ہوتے اس کے قریب آتے اس کے گلے میں پڑی شال کو اس کے سینے پر اچھی طرح کور کر گیا تھا۔ یہاں کون ہے درخزئی؟ عنایہ نے جھنجھلاتے ہوئے شال اپنے وجود سے اتاری۔ عادت کس طرح ہوگی پھر تمہیں؟ یہاں کلام میں عورت گھر میں بھی دوپٹہ سر سے اترنے نہیں دیتی۔ درخزئی اس کے ہاتھ میں شال پکڑتے بہت نرمی سے اس کے وجود پر اڑا گیا تھا۔ کلام کی عورتوں میں اور مجھ میں بہت فرق ہے درخزئی، مجھے کسی کے ساتھ مت ملایا کریں۔ عنایہ کا لہجہ شدت سے بھیگتا جا رہا تھا۔ باہر کھڑی لڑکی کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں وہ جل رہی تھی۔ بہت فرق ہے، جانتا ہوں، کیونکہ تم درخزئی خانزادہ کی بیوی ہو۔ کلام کی کیا پوری دنیا کی کسی عورت کے ساتھ تمہیں ملانے کا سوچ نہیں سکتا؟ درخزئی خانزادہ کے لفظوں پر وہ خاموش بھیگی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اگر اس کے لفظ سچے تھے تو وہ پھر کیوں باہر کھڑی لڑکی کو دیکھ کر ہیپاٹائز ہوا تھا؟ سر پر مت توڑا کرو، مگر یہ چادر اپنے سینے پر اوڑھ لیا کرو۔ درخزئی خانزادہ نے اس کی تھوڑی نرمی سے پکڑے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ عنایہ نے اسے شبنمی نگاہوں سے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کل کا کھانا ہے، وہ بھی یہ والا؟ درخزئی، مجھے سینڈوچ کھانا ہے۔ عنایہ اسے اس کے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھتے ضدی لہجے میں چیخ کر بولی تھی۔ اس کے چیخنے پر درخزئی خانزادہ کے بھاری قدم رکے تھے۔ اس نے پلٹتے ہوئے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ عنایہ اس کی سرد نگاہ پر ڈرتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ اپنے لہجے پر کنٹرول کرو، آئندہ چیخو گی نہیں تم۔ درخزئی خانزادہ نے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے تنبیہ کی۔ عنایہ نے اسی لمحے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ درخزئی خانزادہ سے سرد نگاہوں سے دیکھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، عنایہ نے اب کی بار بھیگے لہجے میں بولا تھا۔ مت کھاؤ، کمرے میں جاؤ، یہاں کھڑی مجھے نظر نہیں آنی چاہیے ہو تم نے تو آج کا کھانا اسکپ کیا ہے۔ اگر میں تمہیں بھوکا رکھنے پر آ گیا تو تم اناج کے ایک دانے کو ترسو گی، وہ سرد لہجے میں کہتے اس کی متغیر رنگت بکور دیکھتے بولا تھا۔ جاؤ کمرے میں۔ وہ اسے اسٹل وہیں کھڑا دیکھتے ایک دم گرجا تھا۔ عنایہ بری طرح لرزی تھی۔ دوسرے لمحے وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ درخزئی خانزادہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اوزار اٹھا کر مرر میں دے مارا۔ میرے رشتوں نے جتنی تکلیف مجھے دی ہے خانم بھی، اب میں وہی تکلیف اپنی بیوی کے ہاتھوں نہیں اٹھا سکتا۔ مجھے ایسی عورت چاہیے جو صرف میری ہو اور میں اس کا۔ ملالہ کے دل میں نہیں یہ میں جانتا ہوں، مگر اس کا جسم میرا ہے یہ بات تو میں جانتا بھی نہیں۔ میں یہ نکاب نہیں کر سکتا۔ اپنے لفظ یاد کرتے وہ گہرے سانس لیتے پسینے میں تر ہوئے خود کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا غرور مت کرو درخزئی کبیر خان خود پر۔ تم میری پاک باز بیٹی پر الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ میری بد دعا ہے تمہاری زندگی میں آنے والی لڑکی بدکار ہو جو تم سے تمہارا غرور چھین لے۔ تم ہر رشتے کو ترسے ہو، اب تم اپنی بیوی کی محبت کو بھی ترسو گے۔ خانم بھی کے الفاظ یاد کرتے وہ بال اپنی مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ کوئی ماں کیسے اپنے بیٹے کو بد دعا دے سکتی ہے؟ وہ اب رو رہا تھا بے تحاشا۔ ماں ہوتی تو بد دعا نہ دیتی۔ وہ کب ہے تیری ماں درخزئی؟ کبیر خانزادہ، تو ہی اس کی آغوش میں ممتا کا احساس ڈھونڈتا رہا، ملا کیا تجھے وہ احساس؟ وہ مرر میں دیکھتے اپنا دل ایک ہاتھ سے رب کر رہا تھا۔ مورے پری بابا، وہ سب کو چیختے ہوئے پکار رہا تھا۔ نہیں آئیں گے وہ تیرے پاس، کوئی تیرے پاس نہیں آئے گا درخزئی کبیر خان، کیونکہ تم رشتوں کے معاملے میں غریب نہیں بلکہ تمہارا وجود نفرت کے قابل ہے۔ کس نے محبت کی آج تک تم سے، بتاؤ؟ وہ مرر میں دیکھتے ہنسا تھا۔
نفرت کرتے ہیں تجھ سے سب۔ تبھی عنایا کو اپنا بنایا تھا کہ وہ کب میری ہو سکتی تھی بھلا؟ پتہ نہیں وہ کیوں اتنی اچھی لگی تھی۔ وہ اسے پانے کے لیے مچل گیا تھا۔ اسے دیکھ کے ایسا لگا تھا اس روئے کائنات میں وہی ایک لڑکی ہے جو صرف اس کی ہوگی، مگر یہ بھی نہ ہو سکا۔ ملالہ نکاح کے وقت بھاگ گئی تھی اور وہ نکاح کے بعد بھاگ گئی۔ کیا فرق تھا آخر دونوں میں؟ خانم جی کی بددعائیں پوری ہو گئیں۔ وہ زخمی سا ہنستے ہوئے اپنی شرٹ اتارتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھا تھا اور آنکھیں موند گیا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی آنکھ یکدم کھلی۔ اس نے موبائل اٹھائے تاریخ دیکھی۔ تاریخ دیکھتے وہ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اٹھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتا تیزی سے عنایا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ ویلوٹ کی فل گاؤن نائٹی میں ملبوس آتش دان کے پاس بیٹھی تھی۔ کیا ہوا مائی سوین، تم ٹھیک ہو؟ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے گال پر ہاتھ رکھ گیا۔ عنایا اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکتے سسکتے ہوئے گھٹنوں میں چہرہ دے گئی۔ عنایا، درخزئی خانزادہ نے پریشان ہوتے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ سر گھٹنوں سے اٹھاتے اسی لمحے کھڑی ہوئی، پھر سسکتے ہوئے وہ دوبارہ کارپٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ درخزئی آف وائٹ مخملی کارپٹ پر بیٹھا درخزئی خانزادہ نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ بیڈ پر چلو، یہاں ایسے بیٹھو گی تو مزید پین ہوگی۔ درخزئی خانزادہ نے نرمی سے اس کی کلائی جکڑی۔ میں پین سے زیادہ اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ میرے پاس میری ضرورت کی چیزیں ہی نہیں۔ میں کب سے ایسے ہی بیٹھی ہوں، ادھر آپ کو احساس ہے میرا؟ عنایا درخزئی خانزادہ کو دیکھتے شدت سے رو دی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے اس کی بات پر اپنی پچھلی گردن جھنجھلاتے ہوئے بری طرح رد کی تھی۔ تم نے بتایا ہی نہیں، مجھے کیا پتا تھا؟ پہلی بیوی ہو میری، مجھے کیا پتا کیا لانا تھا کیا نہیں۔ درخزئی خانزادہ جھنجھلایا تھا۔ میرے بھی پہلے شوہر ہیں آپ، مجھے بھی نہیں پتا تھا شوہر سے یہ سب کچھ بھی منگواتے ہیں۔ وہ درخزئی خانزادہ کو دیکھتے خفت سے نچلا لب دانتوں تلے دبائے ہچکیاں بھرتے پھر سے گھٹنوں میں چہرہ چھپا گئی تھی، مگر اس کی پرسوز ہچکیاں گونج رہی تھیں۔ اچھا اٹھو، بیڈ پر چلو۔ درخزئی خانزادہ نے اسے بازو سے نرمی سے جکڑا تھا۔ یو کین سی ہاؤ آئی ایم بیڈ اسٹیٹ، ہاؤ کین آئی گو ٹو بیڈ؟ آئی فیل embarrassed in front of you. آئی فیل ashamed. وہ نچلا لب بچوں کی طرح باہر نکالتے درخزئی کو دیکھتے رو دی تھی۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے عنایا، بیوی ہو میری تم، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ درخزئی نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے نرمی سے کہتے اس کے دونوں ہاتھ جکڑے، نرمی سے ان پر لب رکھے۔ سب گندا ہو گیا ہے درخزئی، بیڈ، یہ کارپٹ، یہ سب کچھ، میں کیا کروں؟ عنایا ہچکیوں سے رونے لگی۔ کچھ گندا نہیں ہوا، اٹھو بیڈ پر چلو، میں تمہاری ضرورت کی ہر چیز لا دوں گا۔ میں ابھی اسی وقت کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لا دوں گا، تم بیڈ پر چلو۔ اس وقت مجھے یہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ عنایا آگے کو ہوتی اس کے سینے میں سمائی۔ میں رات کے اس پہر اس حویلی میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ لپٹتے ہوئے شدت سے رونے لگی۔ نہیں چھوڑ کر جاتا، تم بیڈ پر چلو۔ میں بیڈ پر بھی نہیں جاؤں گی، میں یہیں بیٹھی رہوں گی۔ آپ جائیں اپنے کمرے میں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھ پر چلا رہے تھے، میں کب سے چیخیں مار مار کر پاگل ہو رہی تھی یہاں پر۔ آپ میرے پاس نہیں آئے۔ آیا تو ہوں، تمہاری چیخو پکار نہیں سنائی دی، پھر بھی تمہارے پاس چلا آیا ہوں۔ درخزئی نرمی سے کہتے اسے گود میں اٹھائے زمین سے اٹھا تھا۔ عنایا خوف و شرم سے سرخ پڑتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپائے لرزنے لگی تھی۔ جو اس کی حالت تھی وہ درخزئی کی باہوں میں نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ درخزئی نے اسے بے حد نرمی سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس پر رضائی نرمی سے اڑائی۔ عنایا روتے ہوئے درخزئی کی طرف سے رخ پھیر گئی تھی۔
درخزئی نے پریشانی سے ماتھا سہلایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھتا، کمرے سے باہر نکلتا، حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ ملالہ خان کے کمرے کی طرف بڑھا، جس کا ایک دروازہ باہر پچھلے اس بڑے سالون نما جنگل کی جانب بھی کھلتا تھا۔ درخزئی خانزادہ نے اس کے کمرے کی طرف بڑھتے تیزی سے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ "کون؟" ملالہ خان نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح سر پر اوڑھے پوچھا۔ "میں ہوں، دروازہ کھولو۔" درخزئی کی آواز سنتے ملالہ نے حیران ہوتے دروازہ کھولا۔ "تم اس وقت یہاں درخزئی؟" ملالہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ شلوار پر سینڈو پہنے ہوئے تھا۔ اتنی سردی میں وہ اس لباس میں ملبوس تھا۔ وہ اس کے سینے سے نظر آتے ایبس کو دیکھتے کف سے نظریں جھکا گئی تھیں۔ اس نے پہلے کبھی اس لباس میں اسے نہیں دیکھا تھا۔ "مجھے کچھ چاہیے تھا۔" درخزئی خانزادہ نے ہچکچاتے ہوئے اسے کہا۔ "کیا چاہیے درخزئی؟" وہ خود کو بے حد حسین سمجھتی تھی۔ جب سے غزین خان نے اسے ٹکرایا تھا تب سے وہ منہ کے بل گری تھی، مگر درخزئی خانزادہ کا رات کے اس پہر ادھر ہونا ثابت کر رہا تھا۔ وہ اسے اتنے عرصے بعد دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکا تھا۔ وہ شاید اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے آیا تھا یا دل کی۔ اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکتی تھی، کیونکہ درخزئی خانزادہ نے اسے کبھی انگلی سے بھی چھونے کی کوشش نہیں کی۔ "وہ مجھے…" درخزئی خانزادہ پریشانی سے انگلی سے اپنی پیشانی مسل گیا۔ عنایہ کی حالت یاد کرتے اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ جس طرح رو رہی تھی، اس کا رونا یاد کرتے درخزئی خانزادہ کے اعصاب بھاری ہو رہے تھے۔ "مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھیں۔" درخزئی کی بات پر ملالہ خان نے اسے سوالیہ الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا۔ درخزئی خانزادہ نے ہچکچاتے وہ ضرورت کی چیزوں کا نام لیا۔ ملالہ کا رنگ تیزی سے سرخ پڑا تھا۔ "مجھے اندازہ نہیں تھا نہ اسے تو اس کے لیے شاپنگ نہیں کر سکا۔" درخزئی خانزادہ نے سنجیدگی سے وضاحت دی۔ "کچھ دن پہلے نکاح ہوا ہے اور اپنی بیوی کے لیے تمہارے چہرے پر اتنی پریشانی ہے، تم رات کے اس پہر ادھر چلے آئے۔ دیکھ لے تو اس کا غیرت جوش مار سکتی ہے، وہ تم پر گولیاں چلا سکتا ہے۔" ملالہ درخزئی خانزادہ کے چہرے پر کسی اور عورت کی اتنی فکر دیکھ کر بڑبڑ جلتے بولی تھی۔ "بہرمند، میں کتنی غیرت ہے یہ تم کیا سارا کلام جانتا ہے۔ تمہاری جان بخشی اس نے زمین کے ایک ٹکڑے کی خاطر کی۔" درخزئی کے طنز پر ملالہ کی رنگت خطرناک حد تک سرخ ہوئی تھی۔ "تمہاری جان بخشوانے کے لیے وہ زمین میں نے اس کے نام کی تھی۔" درخزئی نے اس کے سینے کی طرف 2 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ ملالہ اس کی باتیں سنتے اسے متغیر رنگت کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ ملالہ بنا کچھ کہے خاموشی سے اپنے کمرے کی الماری کی طرف بڑھی۔ درخزئی کی مطلوبہ چیزیں وہ نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ میں تھما گئی تھی۔ درخزئی وہ چیزیں پکڑتے جلدی سے آگے بڑھا۔ "درخزئی!" ملالہ نے اسے پکارا تھا۔ ملالہ کی پکار پر درخزئی کے بھاری قدم رکے تھے۔ "بہرمند میں غیرت نہیں، تم تو غیرت مند پٹھان ہو، ادھر کا سردار ہو۔ ایک سردار، ایک پٹھان اپنا عزت، اپنا غیرت پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ اپنا بیوی کے واسطے تم کیسے آدھی رات کو ہمارے پاس آ کر یہ سب کچھ کہہ سکتے ہو، یہ سب مانگ سکتے ہو؟ یہ رات گزر جانی تھی، کل دن کا اجالا میں تم اس کا ضرورت کا ہر سامان لا دیتا۔ ایسا بات کوئی کسی غیر عورت کے ساتھ کر سکتا ہے؟" ملالہ خان نے سردی کی شدت میں گہرا سانس بھرتے چیختے ہوئے سوال کیا۔ "وہ بیوی نہیں، زندگی ہے کلام کے اس سردار کی۔ پٹھان ہوں، غیرت مند بھی ہوں، تمہارے پاس کبھی نہ آتا اگر تم نے اپنی عزت نہ گنوائی ہوتی۔ میرے دل میں تمہاری اب عزت نہیں، سمجھو شاید اس لیے تمہارے پاس چلا آیا۔" درخزئی خانزادہ کے حد تمیز جملوں پر ملالہ خان کے قدم لڑکھڑائے۔ درخزئی خانزادہ اسی لمحے حویلی کی طرف بڑھ گیا، عنایہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کی پرسوز سسکیاں سنتے ہوئے وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھا، اسے کندھے سے جکڑے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اسے نرمی سے بٹھاتے، اس کی ضرورت کی مطلوبہ چیزیں اسے تھمائیں۔
तो अनाया ने हैरानगी से इसे देखा। कल मैं तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ ला कर दूँगा, अभी इससे गुजारा कर लो मायस्वेन, दरकज़ई ने इससे कहा। ये कहाँ से लाए? अनाया ने नज़रें झुकाए सुर्ख चेहरे के साथ पूछा था। ले आया हूँ, तुम चेंज करो, मैं आता हूँ, दरकज़ई नरमी से कहते इसके गाल थपथपाते बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो ट्रे में गर्म दूध, बिस्किट और ड्राई फ्रूट के साथ अंदर दाखिल हुआ। अनाया ब्लू वेलवेट की नाइटी में मलबूस सोफे पर बैठी अभी भी रो रही थी। दरकज़ई खानज़ादा ने इसकी तरफ बढ़ते ट्रे सामने टेबल पर रखी। अनाया इसे देखते न रूठे अंदाज में मुँह फेर गई। जब जब केयर करता था नरम होता था, उसे इसका सर्द खुश्क रवैया बहुत चुभता था। उसे यही दरकज़ई खानज़ादा चाहिए था। दरकज़ई खानज़ादा ने ग्लास उठाकर ट्रे में से काजू उठाकर उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। अनाया ने हिचकी लेते मुंह खोला था। दरकज़ई खानज़ादा ने एक एक करते उसे ड्राई फ्रूट खिलाए, बिस्किट दूध में डिप करते उसे अपने हाथों से खिलाया। अनाया उसे देखते खामोशी से खा रही थी। दरकज़ई ने दूध का गिलास उठाकर अनाया के लबों से लगाया। उसने खामोशी से वह पी लिया था। दर्द हो रहा है? दरकज़ई खानज़ादा ने गिलास ट्रे में रखते नरमी से पूछा। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं बियर नहीं कर पा रही। इसने रोते हुए लोअर बेली पर हाथ रखा। तुम्हारी मेडिसिन तो नहीं है? पेन किलर ला देता हूँ। मत जाएं मुझे छोड़कर। एक मरतबा पहले भी आपकी बाहों में दर्द का एहसास नहीं हुआ था। आज की रात मुझे इस कमरे में अकेला मत छोड़िएगा, मुझे डर लगता है। दरकज़ई अनाया रोते हुए उसका हाथ जकड़ गई। कहीं नहीं जाता, मगर इसके लिए तुम्हें रोना बंद करना होगा, वरना चला जाऊँगा। दरकज़ई की आवाज़ एकदम सर्द हुई थी। अनाया के बहते आंसू उसे अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। अनाया ने सर नफ़ी में हिलाते अपने आर्ज पर बहते आंसू अपनी हथेलियों से साफ किए। दरकज़ई खानज़ादा इसके खूबसूरत नकूश को देखते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वापसी पर उसके हाथों में शनील की रेड कलर की बेडशीट थी। दरकज़ई खानज़ादा ने पुरानी वाली बेडशीट उतारते हुए उसे कारपेट पर फेंका। बेडशीट बिछाते हुए वो अनाया की तरफ बढ़ा, जो बेहद सुर्ख चेहरे के साथ नज़रें झुकाए बैठी थी। दरकज़ई पंजों के बल बैठते हुए उसके दोनों हाथ जकड़ गया। इसके लिए तुम्हें अशेम्ड होने की ज़रूरत नहीं। बीवी हो मेरी तुम, तुम्हारा हर सुख दर्द मेरा। जब तुम हंस रही हो मैं तुम्हारे साथ अगर हंस सकता हूँ, जब तुम रो तो मुझे तुम्हारे रोने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। वो इसके बहते आंसुओं को एक बार फिर से अपने अंगूठे के पोरों से साफ कर रहा था। मुझे माफ़ कर दिया आपने दरकज़ई। अनाया उसका हाथ पकड़ के बुरी तरह सिसक पड़ी थी। अनाया के सवाल पर दरकज़ई के जबड़े भिंचे थे। वो अपना हाथ छुड़वाते खड़ा हुआ। मेरा यकीन करें, माइकल सिर्फ मेरा दोस्त था। अनाया ने उसका सर्द चेहरा देखते परेशान होते वजाहत दी। गज़बन खान को मैं नहीं जानती, वो तो मेरी सहेली इश्नमा का लाला है। मलाला के लफ्ज़ समातों में गूंजे थे। मंजर बदल गया। वो दुल्हन के लिबास में चीख चीख कर अपनी नफरत का बरमला इजहार कर रही थी। मैं गज़ीन खान से मोहब्बत करती हूँ, दरकज़ई खानज़ादा से नहीं, इसलिए मैं भाग गई। बहरमंद इस दरकज़ई के निकाह से अब तुम हमको मौत दे दो, हमको परवाह नहीं। मगर दरकज़ई खानज़ादा की मैं मरकर नहीं हो सकती। मैं गज़ीन खान की हो गई। मलाला खान की चीखें सुनाई दे रही थी। मेरी बद्दुआ है तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली लड़की बदकार हो, जो तुमसे तुम्हारा गुरूर छीन ले। तुम हर रिश्ते को तरसे हो, अब तुम अपनी बीवी की मोहब्बत को भी तरसोगे। अब खानम बी के अल्फाज इसकी समातों में गूंज रहे थे। एसपी दरकज़ई की बीवी अमेरिका के सन माइकल के साथ बार में बैठी शराब पी रही थी, ड्रग्स ले रही थी। ऐसा लगता है इसके माइकल के साथ ताल्लुकात गहरे हैं। अब एक फ़ीमेल रिपोर्टर का बेरहमाना तजज़िया इसकी समातों में गूंजा था। उसका चेहरा पसीने से तर हुआ था। वो आतिशदान की तरफ बढ़ते इसमें से जलता कोयला उठाते अपनी हथेली में दबा गया। ये देखती अनाया खौफज़दा होते सोफे से उठी थी।
وہ دہکتا کوئلہ بند مٹھی میں دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ عنایہ اس کی سرخ رنگت، اس کے خوفناک تاثرات دیکھتے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑتے ہوئے کئی قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی۔ وہ ایک ہی جست میں اس کی طرف بڑھتے عنایہ کی گردن کو اپنے ہاتھ سے سختی سے جکڑ گیا۔ عنایہ فاق رنگت کے ساتھ کانپتے ہوئے درخزئی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی گردن خطرناک حد تک دبوچے ہوئے تھا۔ عنایہ اس کی جکڑ پر سرخ ہو رہی تھی۔ آئندہ تم نے اس مائیکل کا نام لیا، میں تمہاری زبان پر یہی جلتا کوئلہ رکھ لوں گا، سمجھی تم؟ درخزئی نے گراتے ہوئے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ عنایہ نے کانپتے ہوئے اس بات میں بمشکل سر ہلایا۔ آئندہ تم جاگتے تو کیا خواب میں بھی مائیکل کا نام اپنے منہ سے نہیں نکالو گی؟ وہ اس کی گردن پر اپنے ہاتھ کی گرفت کم کر گیا تھا۔ عنایہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے خوف سے اب صرف پلکیں اس بات میں جھپکا رہی تھی یہ آنسو بھی نہ بہیں۔ درخزئی اس کے عارض پر بہتے آنسو دیکھتے سرد حکمیہ لہجے میں پھنکارا۔ عنایہ نے اپنے ہاتھ کھولتے اپنی ہتھیلی سے اپنے آنسو کسی ربوٹ کی مانند صاف کیے۔ درخزئی اس کی گردن ایک جھٹکے سے چھوڑتے کمرے سے نکل گیا۔ عنایہ اپنی گردن اور پیٹ کو جکڑے اپنے ہاتھوں سے زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ بے تحاشا روتے اپنے لوئر بیلی پر ہاتھ رکھے وہاں کارپٹ پر ہی سکڑے کپ سو گئی۔ اس کی سسکیوں کی آواز بند ہونے پر وہ اٹھ کر بیٹھتے اپنی سرخ آنکھوں کو انگلیوں سے مسل گیا۔ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے گہرے سانس لیے۔ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ عنایہ کے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ بےتابی سے عنایہ کی طرف بڑھتے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ وہ اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھتے اسے بیڈ پر نرمی سے لٹا گیا تھا۔ درخزئی اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے پیٹ پر جھکتے وہاں اپنے لب رکھ گیا۔ درخزئی کے پرتپش لبوں کا لمس اس کی نائٹی کے اوپر سے ہی اس کے پیٹ پر محض سفر تھا۔ وہ اس کے گاؤن کی ڈوریاں کھولتے اس کی نائٹی پیٹ سے اوپر کھسکاتے وہاں اپنے گرم لبوں سے بے حد نرمی سے اپنے لبوں سے مہر لگاتے اس کے پیٹ کو اپنے پرتپش لمس سے اپنے لبوں کی گرمائش دینے لگا۔ وہ بہت گہری نیند سوتی تھی۔ ابھی بھی وہ بے پرواہ سی کافی گہری نیند سو رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس کے نازک وجود کو اپنے سینے پر کرتے شنیل کی مخملی رسائی اپنے اوپر کر گیا تھا۔ وہ اسے سختی سے خود میں بھینچے اس کے سلکی بالوں کو چومتے ہوئے اس کی ہتھیلی کو نرمی سے چومتے ہوئے کب خود بھی اس کی طرح نیند کی گہرائیوں میں گم ہوتا چلا گیا۔ میں آریان خانزادہ۔ وہ اپنے سامنے کھڑے چار پانچ سوٹڈ بوڑھے آدمیوں کو دیکھتے مسکراتے ہوئے اس نے ان کے لیڈر سے ہاتھ ملایا۔ وہ لوگ سیاہ فام اور گورے تھے جو ڈرگز اور ہتھیاروں کی ڈیل کرتے تھے، جن کا تعلق ایک بہت بڑے مافیا سے تھا۔ تم آریان خانزادہ نہیں، تم جیکسن ہارڈ ہے۔ اپنا پہچان کیوں بھول جاتا ہے کہ تم ہمارے سب سے بڑے دشمن ملک میں اپنا پہچان بدل کر رہ رہا ہے؟ چارلی سپرانڈس ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ان کے سامنے کھڑے آریان خانزادہ کا بلند و بانگ قہقہہ برآمد ہوا۔ اندر کمرے میں بیٹھے لیپ ٹاپ اسکرین پر نظریں گاڑے آریان خانزادہ کے لبوں سے بھی فلگ شگاف قہقہہ برآمد ہوا۔ وہ قہقہے لگاتا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر پھر سے اپنی نگاہیں گاڑ گیا۔ اس کی حویلی کے بیسمنٹ میں موجود لوگ اور ان کے سامنے کھڑا آریان خانزادہ ان لوگوں کو دیکھتے گہرا مسکرا رہا تھا۔ بالکل چارلی سپرانڈس، میں اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہوں۔ میری پہچان ہے اس ملک سے غداری۔ پرائیویٹ انفارمیشن میں اس ملک کی لیک کر چکا ہوں۔ کتنا فائدہ میں جے کے کو دے چکا ہوں، اب تو میں جے کے کا خاص بندہ بھی بن گیا ہوں۔ ان کے سامنے کھڑا آریان خانزادہ گہرا مسکرایا۔
جے کے کو کسی پر اعتبار نہیں مگر تم پر کرنے لگا ہے، اسی لیے تو آج ہم یہاں پر ہیں۔ آریان خانزادہ مسکراتے ہوئے بیسمنٹ کے خوبصورت عالیشان کمرے کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ چارلس فرانسس اس بڑے سے کمرے کو چاروں طرف سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھی بھی گہری نگاہوں سے اس کمرے کو دیکھ رہے تھے۔ تمہارا یہ مینشن بہت بیوٹیفل ہے، بہت لمبا ہاتھ مارا ہے تم نے۔ کروڑوں سے بھی اوپر کا ہوگا یہ مینشن۔ چارلس فرانسس اس کمرے کے گلاس ونڈ پر پڑے پردوں کو گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کمرے میں بیٹھا آریان خانزادہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چارلس فرانسس کی آنکھوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتا پا کر جبڑے بھنس گیا۔ آریان خانزادہ کی گہری نگاہیں اب لیپ ٹاپ کی اسکرین پر وہاں بیٹھے آریان خانزادہ پر تھیں، جو چارلس فرانسس کو سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے صوفے پر پڑا ریموٹ اٹھا کر پردے گلاس والے سے پیچھے کر گیا تھا۔ کروڑوں کا ہو یا اربوں کا، یہ مینشن، یہ سارا پیسہ جے کے کا دیا ہوا ہے۔ اس کے پیسوں سے ہی تو خریدا ہے یہ مینشن۔ آریان خانزادہ اپنی کلین شیو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جے کے کا دل بہت بڑا ہے۔ وہ اپنے کتوں کو سونے کا نوالا کھلاتا ہے، جو اس کا لیے بھونکتا ہے، اور تم تو اس کا لیے کچھ نہیں کرتا۔ چارلس فرانسس گلاس ونڈو سے پار نظر آتے ہوئے گھنے جنگل کو گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ کمرے میں بیٹھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے آریان خانزادہ کے لب بھنچے تھے۔ جے کے کا میں کتا ہی ہوں، میں تو بھونکنے کے ساتھ اس کے لیے دوسروں کو کاٹ بھی سکتا ہوں۔ بیسمنٹ میں بیٹھے آریان خانزادہ نے قہقہا لگایا۔ آریان خانزادہ کی بات پر سامنے کھڑے چارلس فرانسس کا قہقہا گونجا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہا ہے، تم سب اس کا کتا ہو، بالکل جیسے تم اس کے کتے ہو، وہ بھی سب سے بڑے کتوں کے کتے۔ آریان خانزادہ کی بات پر چارلس فرانسس کے قہقہوں کو بریک لگی تھی، مگر کمرے میں بیٹھے آریان خانزادہ کے قہقہوں میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا ہوا، تمہیں جے کے کا کتا کہا برا لگ گیا؟ مجھے دیکھو بالکل برا نہیں لگا۔ یہ خبر جے کے کو پتہ چل گئی کہ تمہیں برا لگا ہے، جانتے ہو نا کیا ہوگا؟ کہیں تمہیں کتے کے عہدے سے ہٹا نہ دیا جائے۔ چارلس فرانسس کے قریب جاتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا۔ ہم کو برا نہیں لگا، چارلس فرانسس نے زبردستی کی مسکراہٹ سجائے بولا، گڈ لگنا بھی نہیں چاہیے، کتوں کو برا لگتا بھی نہیں، وہ صرف بھونکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آریان خانزادہ نے طنزیہ مسکراتے ہوئے چارلس فرانسس کی کالرز پر ناگزیردہ مٹی جھاڑتے اپنے کان پر لگا مائکرو فون پر انگلی رکھی تھی، جہاں سے اسے مسلسل انسٹرکشن مل رہی تھی یہ سب بولنے کو۔ وہ مائکرو فون میں فلگ شگاف قہقہوں کو سنتا اپنے کانوں کے صحیح سلامت بچنے کی دعائیں کر رہا تھا۔ مینشن تمہارا بہت خوبصورت ہے۔ چارلس فرانسس بات بدلتے ہوئے حویلی کے چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا۔ مائکرو فون میں ایک بار پھر سے قہقہوں کی بارش ہوئی۔ اس نے گہرا سانس لیتے اپنے کان میں لگے مائکرو فون پر ہاتھ رکھا تھا۔ شکریہ چارلس فرانسس۔ آریان خانزادہ مسکراتے ہوئے اس خوبصورت کمرے سے ہوتا ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھا، جہاں اس کے پرسنل شیف نے ڈائننگ ٹیبل کو مختلف کھانوں سے سجایا ہوا تھا۔ ٹیبل کے سینٹر میں مختلف قسم کی شیمپین کی بوتلیں پڑی تھیں، جسے دیکھتے چارلس فرانسس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ یہ اچھا کیا، اب یہاں کا پہاڑوں میں رہنا والا بنا کپڑے پہنا کسی خوبصورت عورت کا دیدار بھی ہو جائے تو جے کے کو کسی تمہارے لیے ہم پوری طرح کنونس کر دے گا۔ چارلس فرانسس کی بات پر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں گاڑے آریان خانزادہ کے جبڑے بری طرح بھنچے، رنگت طیش و عالم سے سرخ ہوئی تھی۔ وہاں کھڑے آریان خانزادہ کی رنگت بھی سرخ ہوئی۔ یو اسٹارٹ ایٹنگ، آئی ول سی واٹ ایلس آئی کین ڈو سرو یو، آئی مین اے بیوٹیفل وومن، آریان خانزادہ سنجیدگی سے کہتے جلدی سے اس کمرے سے باہر نکلا۔ زرمش اپنے چکراتے سر کو سنبھالتی آ گئی۔
دوسرے لمحے کمرے کو دیکھتے ہوئے وہ بے یقین ہوئی۔ پاس پڑی وہ خالی چھوٹی سی بوتل اٹھا کر دیکھتے اسے اسمیل کیا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ یہ زہر کی شیشی نہیں، حرام مشروب تھا جو وہ رات اسے پلا چکا تھا۔ رات اس کے ڈر سے وہ کچھ احساس ہی نہ کر سکی تھی۔ وہ حرام مشروب کو پہچانتی تھی۔ ہاسٹل میں اس کی روم میٹ ڈرگز الکوحل چھک چھک لیتی تھی۔ زرمش روتے ہوئے اب بری طرح کھانس رہی تھی۔ حرام مشروب اسے اب زہر کی طرح لگ رہا تھا جسے وہ اپنی رگوں میں اتار چکی تھی۔ بھوک سے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ کچن میں اسے جانے کی اجازت نہ تھی۔ ناز وہی اس کے لیے 2 وقت کا کھانا لاتی۔ شاید وہ اب اسے منع کر چکا تھا۔ شاید بھاگنے کی سزا وہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ ایسے دینا چاہ رہا تھا۔ وہ باہر نکلتے ہوئے آگے بڑھی۔ حویلی کے اندر نیچے کی طرف سیڑھیاں تھیں جہاں خوبصورت بیسمنٹ تھا۔ وہ ایک مرتبہ ادھر گئی جہاں سے شاید اسے بھاگنے کا راستہ مل جائے، مگر نہ مل سکا۔ اسے اس بیسمنٹ سے مختلف آوازیں سنائی دیں۔ زرمش یہ آوازیں سنتے جلدی سے سیڑھیاں اتری۔ اس کا تھپڑ کھانے کے بعد اس خوف کا آریان خانزادہ کے لیے بہت بڑھ گیا تھا۔ اسے ہر صورت یہاں سے جانا ہی تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے سیڑھیاں اتری۔ اذلان سکندر جو کمرے سے باہر آیا تھا سیڑھیوں سے اترتی ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ زرمش اذلان سکندر کو دیکھ کر تیزی سے سیڑھیاں اترتے اس کی طرف بڑھی۔ اذلان سکندر کی سیاہ آنکھوں میں حیرت و استعجاب چھایا تھا۔ اس کی طرف بڑھتی لڑکی کے گال پر انگلیوں کے بے درد نشان تھے۔ گال گہرا نیلا ہوا تھا۔ اس کے سلکی چاکلیٹی براؤن بال کھلے تھے۔ وہ بری طرح خوف زدہ تھی۔ اس کے نازک وجود پر سیاہ شال تھی جو اس کے وجود سے اترتے اب ایک کندھے پر ڈھلک رہی تھی۔ اذلان سکندر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ آریان خانزادہ نے کیا کوئی عورت اپنی قید میں رکھی ہوئی تھی؟ وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اذلان سکندر بے یقین تھا۔ وہ لڑکی اب اس کے سامنے کھڑی بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ اذلان سکندر جلدی سے زرمش کی طرف بڑھتے زرمش کے کپ کپاتے وجود کو دیکھتے اس کا کندھا نرمی سے جکڑا۔ وہ بدحواس ہوتے پیچھے ہوتے خوف زدہ سے اپنے لبوں پر ہاتھ جما گئی۔ اذلان سکندر اس کی خوف زدہ ہرنی سی ہیزل گرے بے حد شفاف خوبصورت آنکھوں کو دیکھتے اپنے لب مینچ گیا تھا۔ وہ بے یقین تھا آریان خانزادہ ایسا کر سکتا ہے۔ سامنے کھڑی دوشیزہ اس کی دشمن بھی ہوتی وہ کیسے کسی لڑکی کو ایسے ڈرا کر خود کے پاس رکھ سکتا تھا؟ وہ لڑکی بہت بری تھی۔ اذلان سکندر نے بہت نرمی سے اس کے ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹائے۔ اب وہ اس کے گال کا حشر دیکھ کر جبڑے بھینچ گیا۔ گال پر بہت بے دردی سے تھپڑ مارا گیا تھا۔ وہ اس وقت درد کی تفسیر لگ رہی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ اس طرح ڈرتے ہوئے بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ یہاں تک اس کے گال پر یہ نشان بھی بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ کیا آریان خانزادہ اس عورت کی خوبصورتی پر مر مٹا ہے، اس لیے اسے قید کر کے رکھا ہے، یا پھر اس کے کسی دشمن کی بیٹی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آریان خانزادہ ایسا نہیں کر سکتا۔ عورت چاہے جتنی بھی خوبصورت ہو پر ایسے ظلم نہیں کر سکتا۔ وہ اتنا کمزور نہیں اس طرح کسی عورت کو قید کر کے رکھے۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ اذلان سکندر نے بے حد نرمی سے پوچھا۔ مم مجھے یہاں اس وحشی درندے بلڈ تھرسٹ بیسٹ نے قید کر کے رکھا ہے۔ مم مجھے ادھر سے نکالو۔ زرمش نے کپ کپاتے لبوں سے ٹوٹے لہجے میں مشکل کہا تھا۔ اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ آریان خانزادہ جو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چارلس برانڈس پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا، جو کھانا کھاتے ہوئے شراب کی بوتل کو منہ سے لگائے ہوئے تھا، اس کے گارڈ اس کے گرد کھڑے تھے۔ اس کی جگہ پر آریان خانزادہ بن کر ملنے والا اذلان سکندر پچھلے 5 منٹوں سے واپس نہیں آیا تھا۔ آریان خانزادہ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ہاتھ چلایا۔ یکدم اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ خوف اترا۔ وہ اذلان سکندر کے سامنے اس کے بے حد قریب کھڑی تھی۔ شال اس کے وجود سے اترے اس کے ایک کندھے پر پڑی تھی۔
آریان گہرے سانس بھرتے مٹھیاں بھینچتے اس نازک وجود پر خونخوار نگاہیں گاڑے ہوئے تھا جو روتے ہوئے اذلان سکندر کے آگے گڑ گڑا رہی تھی۔ کون وحشی درندہ، کون بلڈ تھرسٹ بیسٹ؟ اذلان سکندر نے متعجب لہجے میں پوچھا۔ وہ وہی جو بہت ظالم ہے، وہ آریان خانزادہ، زرمش نے روتے ہوئے کہا۔ یہ تھپڑ تمہیں آریان خانزادہ نے مارا؟ اذلان سکندر نے نرمی سے اس کے گال کو چھوتے بے یقین ہوتے ہوئے پوچھا۔ آریان خانزادہ کی سانسوں میں دہکتی آگ لگی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مزید نگاہیں نہ گاڑ سکا۔ اذلان سکندر نے اس کے گال کو چھوا۔ آریان خانزادہ کے وجود میں چنگاریاں اٹھی تھیں۔ ہاں، اس نے مارا ہے مجھے۔ اس پاگل انسان کی قید سے نکال دو۔ تم جو کہو گے وہ میں کروں گی۔ اذلان سکندر نے بے اختیاری میں اس کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو انگلیاں رکھیں۔ آریان خانزادہ جیسے پاگل ہوا تھا۔ آہ! وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پوری قوت سے مارتے چیخا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے کمرے سے نکلتا بیسمنٹ کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم۔ لوگوں کی دی ہے رسپانس اچھا ہونا چاہیے۔ لائک ریویو ضرور دینا۔ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ کل کا کیس کتنی